صفحہ 348 اور 349، کشف الغمہ جلد اول 348 349، اور ہر کتاب کے اندر درج ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر سیدہ فاطمہ الزہرا کا جہیز بنانے کے لیے اور مہر دینے کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا مولا علی شیر خدا کو اپنی زیرہ بیچ کے پیسے لے آؤ، کچھ جہیز بناؤ، کچھ مہر کا سامان کرو۔ وہ حضرت عثمان غنی کے پاس گئے۔ شیعہ کتب میں آتا ہے کہ دیرہ 30 درہم کی تھی، شیعہ کتب میں ہے، مگر چونکہ عثمان غنی کو پتہ تھا کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا جہیز بننا اور مہر ادا ہونا ہے، 30 درہم کی درہ آپ نے 500 درہم میں لی، 500 درہم دے کے درہ خرید لی۔ جب حضرت علی شیر خدا چلنے لگے، بلایا علی بھائی یہ 500 درہم تو میں نے دے دیے، یہ درہ بھی لے جاؤ، یہ بھی آپ لے جائیں، تو میرا عطیہ ہو گیا۔ تو سیدہ کائنات کا جہیز حضرت عثمان غنی کے پیسوں سے بنا، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا مہر عثمان غنی کے پیسوں سے مولا علی شیر خدا نے ادا کیا۔ وہ جو زیرہ دے دی تھی اس کے پیسے بھی عطا ہوئے اور آپ نے وہ بھی واپس کر دی۔ ارے تعلق یہ تھا اگر دشمنیاں ہوتی، عداوتیں ہوتی تو مولا علی شیر خدا پیسے دے مارتے۔ ارے جن کا مہر عثمان غنی کے رقم سے ادا ہو، جن کا جہیز عثمان غنی کی رقم سے بنے، جن کے نکاح کے گواہ زمین پر ابو بکر عمر عثمان سب سے پہلے ہوں۔ اور شیعہ کتب میں آتا ہے ایک مرتبہ سیدہ کائنات ناراض ہو گئی تھی مولا علی شیر خدا سے، آپ نے ناراضگی کے قصے بنائے، ابو بکر صدیق سے ناراض ہو گئی۔ بھائی ناراضگی بشری تقاضے ہیں، ان کو کسی وجہ سے کوئی گمان گزرا کہ شاید علی شیر خدا ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور ایک واقعہ کچھ اور ہے، کسی نے غلط خبر پہنچا دی، آپ کو دکھ ہوا، دل شکستہ ہوئی، آپ حسن کو لیا ساتھ، امام حسین کو لیا، ام کلثوم حضرت فاطمہ زینب کو لیا، چلی گئیں آقا علیہ السلام کے گھر۔ طویل واقعہ ہے، نہیں سناتا۔ آقا علیہ السلام نے بعد ازاں باہر آ کے دیکھا تو علی شیر خدا دکھی پریشان حال مسجد نبی میں زمین پر پڑے ہیں۔ آپ کو آگاہی ہو گئی کہ علی کا قصور نہیں ہے، یہ کسی نے تہمت لگائی ہے علی پر۔ آپ حضرت فاطمہ حسن حسین سب کو لے کر مسجد نبی میں آئے اور پاؤں حضرت علی کے پاؤں پہ ڈال کے کہا قم یا ابا تراب، ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ جب اٹھے تو اس وقت اب صلح کروانی تھی، صلح کے لیے کہا علی جاؤ ابو بکر عمر اور عثمان کو بلا کے لے آؤ، ان کو بٹھا کر ان کے سامنے تم دونوں کی صلح کراؤں گا۔ انہیں بٹھا کر صلح کرائی، اور یہ حوالہ شیعہ حضرات کی کتابوں میں آتا ہے۔ سیدہ کائنات نے جب وہ عیادت کے لیے گئے تو مذاکرہ میں بھی یہ کوٹ کیا تھا سیدہ کائنات نے، شیعہ کتب میں ہے کہ آپ کو یاد نہیں میرے بابا نے کیا کہا تھا اس وقت، فاطمہ تو بدعۃ منی، علی کو کیا کہا تھا۔ احتجاج تبرسی میں آتا ہے جلد اول صفحہ 125 127، احتجاج تبرسی، کہ مولا علی شیر خدا خلافت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ان کے پیچھے ہمیشہ باجماعت نماز پڑھتے تھے۔ میں اس کے بہت حوالے دے چکا ہوں، پھر نہج البلاغہ میں آگے تعلق آتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ شرح نہج البلاغہ ابن میثم البحرانی بیان کرتے ہیں، جلد اول صفحہ 78، ابن میثم بحرانی جلد اول صفحہ 78 شرح نہج البلاغہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ امام اعظم امام جعفر صادق کے شاگرد تھے۔ پھر انہوں نے امام مالک کی سند مولا علی شیر خدا تک تلمذ کی بیان کی، پھر امام شافعی کی سند بیان کی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، اور کہا چاروں ائمہ فقہ اہل بیت پاک کے فیض سے ان آگے پہنچایا امت تک۔ یہ ان کے آگے اوپر کے تعلق تھے، یہ نیچے کے تعلق تھے۔ اور پھر آخری باتوں میں یہ ایک بات، سیکنڈ لاسٹ، جب ایران فتح ہوا، مال غنیمت بھی آیا اور حضرت شہربانو بھی آئیں، بادشاہ یزدگرد کی بیٹی مال غنیمت کے ساتھ جو قیدی بن کے آئے، تو یزدگرد کی بیٹی حضرت شہربانو وہ بھی آئیں۔ اس وقت نام ان کا شہربانو نہیں تھا، شاہ جہان تھا۔ جب بیٹھی تھیں تو اتنا حسن تھا، نور تھا، کہتی مدینے کی عورتوں کی آنکھیں چندیا گئیں۔ سیدنا فاروق اعظم جب آئے مال غنیمت تقسیم کرنے اور فیصلہ کرنے کے لیے، تو شہربانو یزدگرد کی بیٹی نے چہرہ چھپا لیا اور اپنے باپ کو برا کہنے لگی کہ یہ باپ کی غلطیوں سے یہ وقت ہمارے اوپر آنا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا بیٹی نہیں، آپ کے ساتھ عزت کا سلوک ہوگا، باپ کو برا نہ کہو۔ ختم ہو گئی۔ کھڑے ہو گئے فاروق اعظم،
کہ حسینہ عالم ہے جن کے سامنے مدینے کی شہزادیاں شر چھپا رہی ہیں، چہرے چھپا رہی ہیں، اس کے لیے شہزادہ کون سا چنا جائے، شہربانو کس کے عقد میں دی جائے؟ سیدنا فاروق اعظم نے حضرت شہربانو کا نکاح امام حسین سے کیا، اپنے بیٹے سے نہیں کیا۔ ان کو کا ہاتھ رکھ دیا امام حسین پر، بیٹے کو بھی دے سکتے تھے، مگر ساری عالم کی حسینہ تھی، شہنشاہ یزدگرد کی، بادشاہ ایران کی بیٹی تھی، تو کہا کہ اس کے لیے بھی کوئی کائنات کا شہزادہ ہونا چاہیے، حسین کو دے دیا۔ تو شہربانو امام حسین کی زوجہ بنی، یہ عطائے فاروق اعظم تھی، تقسیم فاروق اعظم تھی کہ شہربانو حضرت امام حسین کو ملی، ان کے بدن سے امام زین العابدین ہوئے، اور کل 11 امام پیدا ہوئے۔ 11 کے 11 امام جس بطن اور نسب سے پیدا ہوئے ہیں، وہ ماں عطا کی ہوئی ہے فاروق اعظم کی، امام حسین کو۔ اب اختتام کی آخری روایت کوٹ کر کے اس ریفرنس کے لیے اب تعلقات کا اندازہ کیجئے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے مولا علی شیر خدا سے کہا کہ اے میرے بھائی علی، میرا انتقال کے وقت قریب ہے، جب میری وفات ہو جائے تو غسل تم دینا انہی ہاتھوں سے جن سے جسد مصطفیٰ کو غسل دیا تھا۔ مولا علی شیر خدا نے غسل دیا ہے سیدنا صدیق اکبر کو، سن لو۔ ابن عساکر، تاریخ دمشق الکبیر، ابن عساکر جلد 30 صفحہ 436 اٹھا کے دیکھیے۔ غسل دے کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی، آپ نے فرمایا کہ جب غسل دے کے مجھے تجہیز تکفین کر لو تو میرا جنازہ اٹھا کے در رسول پہ لے جانا ہے میرے بھائی علی مرتضیٰ، اور دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے عرض کرنا، آقا آپ کا یار غار ابو بکر آیا ہے، کیا حکم فرماتے ہیں؟ اگر تو اندر سے آگا دروازہ کھل جائے، اذن مل جائے تو حضور کے پہلو میں دفنا دینا، اگر اجازت نہ ملے تو علی مجھے جنت البقیع میں دفنا دینا۔ مولا علی شیر خدا ابو بکر صدیق کا جنازہ لے کر در رسول پر پہنچے، اور دروازے پر کھڑے ہو کے مولا علی شیر خدا نے آواز دی، یا رسول اللہ، ابو بکر آیا ہے آپ کے دروازے پر، کیا حکم ہے؟ اب مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، رأیت الباب قد تفتح وسمعت قائلا یقول ادخل الحبیب الی الحبیب۔ اچانک جب میں نے درخواست کی تو دروازہ حجرہ مصطفیٰ کا کھل گیا، اور اندر سے آواز آئی، علی لے آؤ ابو بکر کو، دوست دوست کے انتظار میں ہے، اور یار کو یار سے ملا دو اور میرے پہلو میں دفن کر دو۔ تو مولا علی شیر خدا نے ابو بکر صدیق کو پہلو مصطفیٰ میں دفن کیا۔ یہ تھے تعلقات، یہ تھے عقائد، یہ تھے نظریات، یہ تھے ان کی باہمی رشتہ داریاں اہل بیت اطہار کی، ائمہ اہل بیت کی اور خلفائے راشدین کی۔ اگر یہ تمام واقعات کتب شیعہ میں ہیں اور تمام چیزیں تمام تر تفصیلات کے ساتھ میں نے عرض کر دی ہیں، تو اس کے بعد اس سوال کا جواب نہیں بن سکے گا کسی کے پاس قیامت تک کہ اگر وہ بیٹوں کے نام بھی خلفائے راشدین پہ رکھیں، ان کی شہزادیوں سے رشتے اپنے اور اپنی اولادوں کے کریں، داماد بنیں، اپنی شہزادیاں ان کو دیں، عمر فاروق داماد علی مرتضیٰ بنیں، اور یہ رشتہ داریاں ائمہ اطہار اہل بیت تک چلیں، خونی رشتے چلیں، باہمی نام ایک دوسرے کے رکھے جائیں، قربت ہو، ایک دوسرے سے محبت ہو، مودت ہو۔ کوئی گستاخی کرے تو امام ان کو اپنی بارگاہ مجلس سے اٹھا کے بد دعا دے دیں۔ اگر امام سارے اہل بیت اطہار کے ان کے عقیدے یہ تھے تو اہل بیت اطہار سے محبت کے دم بھرنے والوں اور ائمہ اطہار اہل بیت سے اپنی شیعیت اور وفاداری کا دعویٰ کرنے والوں، خدا کے لیے یہ جھوٹے تصورات سے توبہ کر لو اور اس راستے پر آ جاؤ جو ائمہ اطہار اہل بیت نے جس پر عمل کیا تھا اور امت کو دکھایا تھا، اور وہ یہ کہ اوپر قرآن ہو، نیچے سنت مصطفیٰ ہو، اور سنت مصطفیٰ کے بعد غلامی مصطفیٰ کے بعد ایک ہاتھ اہل بیت پاک کے دامن پہ رہے، ایک ہاتھ خلفائے راشدین صحابہ کے دامن پہ رہے۔ جس کا حال یہ ہوگا قیامت میں اسی کو علی کی شفاعت بھی ملے گی، نبی کی شفاعت بھی ملے گی، اور جو اس کو توڑتا ہے رشتے کو، وہ قیامت کے دن توڑ دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے، ہمیں ہدایت دے، اور دنیا اور آخرت میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے،
اور اپنی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال کرے. وما